بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ جواب دینے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے فرمایا، نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا، میں تو گھبرا ہی گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے اور آخر میں مسنون دعا پڑھے۔ میرا تجربہ ہے کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ پیارے ناظرین و کرام، اب ہم دوسرا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صبر کے متعلق ہے، اور پورا غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک لونڈی گزری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے، کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، ایک عورت ہے، جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ مجھے دکھائیں، وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جو جنتی ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے، بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ جواب دیا، کئی سال گزرے، یہ کالی کلوٹی لونڈی اللہ کے رسول کے پاس آئی، تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شفا کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ وہ کہنے لگی، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر پر درس دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری شفا کے لیے اللہ سے دعا کر دوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے حالات اور اپنی بیماری کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا۔ اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کو اختیار کرے، صبر کو یا دنیاوی آرام کو۔ سوچا، غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں۔ اور پھر اس نے اپنا فیصلہ ظاہر کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبر سے کام لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی، اور اس طرح اس عورت نے صبر کیا اور صبر کے بدلے جنت پا لی۔